آج ہم جو سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے وہ تجویدی یسرنا القرآن میں سے سبق نمبر 34 انا کے پڑھنے کا طریقہ اور سبق نمبر 35 وقف کا طریقہ ہے۔ یہ دو اسباق ہم آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق نمبر 34 انا کے پڑھنے کا طریقہ قاعدے کو سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً یعنی ملا کر پڑھتے وقت پڑھا نہیں جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات، دارالعلوم جدہ کی جانب سے تجویدی یسرنا القرآن کا درس دیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے آؤ تجوید سیکھیں۔ آج ہم جو سبق آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے وہ تجویدی یسرنا القرآن میں سے سبق نمبر 34 انا کے پڑھنے کا طریقہ اور سبق نمبر 35 وقف کا طریقہ ہے۔ یہ دو اسباق ہم آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سبق نمبر 34 انا کے پڑھنے کا طریقہ قاعدے کو سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً یعنی ملا کر پڑھتے وقت پڑھا نہیں جاتا۔ قاعدہ نمبر 1 ہے انا کے پڑھنے کا۔ انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً یعنی ملا کر پڑھتے وقت پڑھا نہیں جاتا۔ قاعدہ نمبر 2 ہے، سبق نمبر 33 سے قاعدہ نمبر 2 ہے، انا کے بعد سبب حمزہ ہو تو بھی مد نہیں کریں گے بلکہ ہر دو صورتوں میں انا پڑھیں گے۔ انا کے بعد سبب حمزہ ہو تو بھی مد نہیں کریں گے بلکہ ہر دو صورتوں میں انا پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، انا پر وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انا پر وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار مد کر کے پڑھیں گے۔ اب آئیے انا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح انا آیا ہے، انا آیا ہے، یہ الف یہ نا، انا قرآن شریف میں انا آیا ہے تو یہ نون کے بعد کا الف کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، جہاں پر نون الف زبر نہ آیا وہاں پر فوراً کھینچتے ہیں جیسے انا ہے، لیکن وہاں پر نہیں کھینچنا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں، مد کا قاعدہ ہے، لیکن انا کے پڑھنے کا بھی ایک مستقل قاعدہ تجویدی یسرنا القرآن میں رکھا گیا ہے۔ انا میں پہلا نمبر قاعدہ نمبر 1 ہے، انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً یعنی ملاد کے پڑھتے وقت پڑھا نہیں جاتا۔ یہ انا کا طریقہ ہے۔ اس کی مثال انا بشرن، اب آپ دیکھیں یہ انا بشرن ہے۔ انا کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً ملا کر پڑھتے وقت نہیں بات۔ یہ انا میں جو نون کے بعد کا یہ الف ہے، یہ الف کو ہم انا بشرن، انا ایک کلمہ ہے، بشرن ایک کلمہ ہے۔ انا بشرن کے معنی ہے، انا بشرن، انا ایک کلمہ ہے، بشرن ایک کلمہ ہے۔ انا کے معنی میں، بشرن یعنی انسان، انا بشرن میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ تو انا کے بعد یہ بشرن جو الف ہے، بشرن کا جو کلمہ ہے، اگر یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو انا نہیں پڑھیں گے، انا کے بعد کا الف نہیں پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے اسے؟ انا بشرن، انا بشرن پڑھیں گے، انا بشرن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ انا کے بعد، انا میں نون کے بعد کا انا میں نون کے بعد کا الف، نون کے بعد کا الف وصلاً ملا کر پڑھتے ہو نہیں بھائی، یہ انا میں یہ نون کے بعد کا جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھتے، انا بشرن پڑھتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ انا کے بعد سبب حمزہ ہو تو بھی مد نہیں کریں گے بلکہ ہر دو صورتوں میں انا پڑھیں گے۔ جیسے دوسرا قاعدہ انا اخوک، انا اخوک، یہ انا اخوک میں یہ جو انا کے بعد جو الف آیا ہے یہ سبب حمزہ ہے، یہ سبب حمزہ ہے، تو یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ الف کو نہیں پڑھیں گے، انا اخوک پڑھیں گے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔
یہ سبب حمزہ ہے. یہاں پر کیا بتلائے تھے؟ انا کے بعد کا الف وصلاً یعنی انا بشرن سے ملا کر پڑھتے وقت نہیں پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ یہ بتلا رہے ہیں کہ انا کے بعد سبب حمزہ ہو تو پھر انا نہیں پڑھیں گے. یہ انا کے بعد یہ الف جو ہے سبب حمزہ ہے. اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے, خالی اتنا ذہن میں بٹھا لیں انا کے بعد کا الف جو آیا ہے یہ سبب حمزہ ہے, اس کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیسا پڑھیں گے اسے؟ انا اخوکا. انا اخوکا نہیں پڑھیں گے, انا اخوکا. تیسری صورت یہ ہے کہ انا پر وقف کریں تو پھر الف پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ پڑیں گے. یہ دونوں انا ہے. یہاں پر ہے انا بشرن, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ وقف کر دیے, انا بشرن پہ آپ وقف کر دیے. اسی طریقے سے انا اخوکا, انا اخوکا جو اوپر لکھا ہے میں نے, اگر یہاں پر آپ وقف کر دیے تو پھر یہ تیسرا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ اگر وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر پڑھیں گے انا, رک گئے آپ, سانس توڑ گئے آپ پڑھتے پڑھتے, انا بشرن, سانس توڑے وقف کرے تو پھر اس کو انا کو کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح انا اخوکا, اگر سانس توڑ دیے تو پھر یہاں پر انا پر اگر آپ وقف کریں, انا بشرن میں انا پر وقف کریں تو پھر نا کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. انا اخوکا میں اگر انا پر وقف کریں تو پھر نا کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. بس قاعدہ یہی ہے کہ انا پر وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار یعنی کھینچ کے پڑھیں گے 2 حرکات کے برابر. انا اخوکا, انا رکنے کی صورت میں کھینچیں گے. اچھا, دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر سبق نمبر 34 میں سے اور کیا قاعدہ ہے؟ اگر کلمے کے آخر میں لفظ نہ آئے جس کے شروع میں الف نہ ہو, اسی طرح ان انا نون مشدد ہو تو آخر کا الف پڑھا جائے گا. اگر کلمے کے آخر میں لفظ نہ آئے جس کے شروع میں الف نہ ہو, اسی طرح ان انا نون مشدد ہو تو آخر کا الف پڑھا جائے گا. کیسے دیکھیے آپ, یہ کیا ہے؟ کانا ہے. کانا قاعدہ کیا بتلا رہے ہیں؟ اگر کلمے کے آخر میں لفظ نہ آئے, یہاں پر کلمے کے آخر میں لفظ نہ آیا ہے, یہاں پر کلمے کے شروع میں آیا ہے, یہاں کلمے کے آخر میں آیا ہے کانا, تو کلمے کے آخر میں لفظ نہ آئے جس کے شروع میں الف نہ ہو, اس کے شروع میں یہاں پر الف نہیں ہے, کاف ہے. کلمے کے آخر میں نہ آئے جس کے شروع میں الف نہ ہو, یہاں پر الف نہیں ہے بلکہ کاف ہے, تو اس صورت میں انا پڑھیں گے, کانا کانا پڑھیں گے. اسی طریقے سے نون کے اوپر تجدید آئے اننا اننا, اسی طریقے سے اس طرح بھی پڑھیں گے اننا اننا, اس طرح بھی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اس کو کیا کریں گے ہم؟ کھینچ کر, نا کو کھینچ کر پڑھیں, اننا اننا, یعنی علی نون کے اوپر اگر تجدید آ گیا تو پھر نون کو کھینچیں گے, نہیں کھینچیں گے نہیں, نا یہاں پر نہیں کھینچے تھے نا کو, یہاں پر نون مشدد آ گیا تو کھینچیں گے, انا کھینچتے ہوئے غنہ کریں گے انا. اسی طریقے سے کننا کننا, تو قاعدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کلمے کے آخر میں لفظ نہ آئے جس کے شروع میں الف نہ ہو, اسی طرح انا انا کننا میں بھی یعنی نون کے اوپر اگر تجدید آئے, نون مشدد آئے تو وہ الف کو پڑھیں گے. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. تو انا کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے لکھا, اور کہ ایک نوٹ میں یہاں پر عبدالغفور صاحب بتلا رہے ہیں کہ ان مقامات پر انا کے الف کو مد کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَأَنَابُوا لکھ رہا ہوں مثال, وَأَنَابُوا وَأَنَابُوا, ان کلمات میں قرآن شریف میں یہ جو ورڈ آئے ہیں یہ پورے ایک ساتھ کلمے ہیں. وَأَنَابُوا ایک کلمہ ہے, تو ایک کلمے میں یہ وَأَنَابُوا میں جو نا آیا ہے, نون کے بعد الف آیا ہے, الف کو پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ یہ پورا مکمل ایک کلمہ ہے. وَأَنَا ایک کلمہ, بو ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ پورا وَأَنَابُوا ایک کلمہ ہے. اسی طرح وَأَنَاسِيَّةٌ وَأَنَاسِيَّةٌ, یہ وَأَنَاسِيَّةٌ بھی یہ بھی ایک کلمہ ہے. تو یہاں پر بھی کیا کریں گے؟ نون کے الف کو پڑھیں گے وَأَنَاسِيَّةٌ وَأَنَاسِيَّةٌ. بس یہی ہے کہ اب مثالیں سن لیجئے. انا بشرن, انا بشرن, انا کے بعد, انا میں نون کے بعد کا الف وصلاً یعنی ملا کے پڑھتے ہو. انا بشرن کو ہم ملا رہے ہیں, نہیں پڑھیں گے. انا بشرن
انا نذیر انا عدو انا ومن اتبعنی، یہ پہلا قاعدہ کہ انا میں نون کے بعد کیا الف وصلاً ملا کر نہیں پڑھیں گے. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ انا کے بعد سبب حمزہ ہو تو مد بھی نہیں کریں گے، یعنی ہر دو صورتوں میں جلدی پڑھیں گے. انا اول المسلمین انا ادعوکم انا اخوک. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ انا پر وقف کرے تو الف پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. انا اگر آپ وقف کر دیے تو پھر کھینچیں گے. انا بشرن الگ الگ پڑھ رہے ہیں، انا بشرن کو ملا کے نہیں پڑھ رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو وقف کریں گے. اسی طریقے سے انا ادعوکم وقف کر رہے ہیں انا پہ تو کھینچیں گے. انا ادعوکم اگر ملا کر پڑھ رہے ہیں تو انا ادعوکم جلدی پڑھیں گے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اگر چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کلمے کے آخر میں لفظ نہ ہے جس کے شروع میں الف نہ ہو، اسی طرح انا انا نہ ہو تو آخر کا الف پڑھا جائے گا. کانا دیکھیے کلمے کے آخر میں لفظ نہ آیا لیکن اس کے شروع میں کاف ہے الف نہیں ہے تو کھینچیں گے. کانا الینا یہ دو لائن میں الف پڑھیں گے. انعمنا ولئن شئنا اوحینا الیک انا اعطیناک انا انزلناہ. دیکھیں انا اعطینا انا انزلناہ میں نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید آیا تو نون کو کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پہ بھی انا انزلناہ میں نون کے اوپر مشدد آیا تشدید کھینچ کر پڑھیں. انا انزلناہ اننا انا کننا یہاں پر نون کے اوپر تشدید آیا کھینچیں گے. مننا فتنا. اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے، نوٹ ہے، ان مقامات پر انا کے الف کو مد کر کے پڑھیں گے. یہ جو 5 کلمے آئے ہیں یہاں پر یہ پورا ایک کلمہ ہے. وَأَنَابُوا وَأَنَاسِيَّا یہ پورا ایک کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر مد کر کے پڑھیں گے. وَأَنَابُوا الْأَنَامِلَ لِلْأَنَامِ وَأَنَاسِيَّا جَاءَنَا آباءنا. تو عزیز طلبہ اور طالبات یہ انا کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا. اب آئیے ہمارا جو دوسرا قاعدہ ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارا دوسرا قاعدہ جو ہے وہ ہے وقف کا طریقہ. وقف کا طریقہ، وقف کا طریقہ ہے. آئیے پہلے وقف کی آپ تعریف سن لیں. وقف یعنی ٹھہرنا، وقف کے معنی ٹھہرنا. وقف کی تعریف کیا ہے؟ سانس اور آواز دونوں کو ختم کر کے پڑھنے سے رک جانے کو وقف کہتے ہیں. سانس بھی ختم ہو جائے اور آواز بھی ختم ہو جائے تو اسے وقف کہتے ہیں. وصل کی تعریف کیا ہے؟ سانس توڑے بغیر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں. یہ وصل کی تعریف ہے. سانس توڑے بغیر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر پڑھنے کو وصل کہتے ہیں. ذرا مثال کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے وقف اور وصل کس طرح پڑھتے ہیں میں آپ کو لکھے تو آپ کو سمجھائے تو سمجھ میں آ جائیں گا. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد یہ آیت ہے الرحمن الرحمن الرحیم. اب ہم کیسا پڑھتے ہیں اس کو؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. وقف کیسا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. وقف کا طریقہ اور وصل کا طریقہ. وقف کی تعریف میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا. سانس اور آواز دونوں ختم کر کے پڑھنے سے رک جانے کو وقف کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، یہاں پر رکنا ہے. آیت پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آیت کسے کہتے ہیں آگے. تو یہاں پر رکنا ہے. تو ایک آیت ہے. تو وقف کیا ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین یہ وقف ہے. یہاں پر سانس اور آواز میری دونوں ختم ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین یہ وقف ہے. سانس بھی ختم ہو گئی، آواز بھی ختم ہو گئی، یہ وقف ہے. اور وصل کی تعریف کیا ہے؟ سانس توڑے بغیر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا اس کو وصل کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سے الرحمن کو ملانا
عالمین پہ سانس توڑ دیا، لیکن میں اب یہاں پر سانس نہیں توڑوں گا. الحمدللہ رب العالمین ایک کلمہ ہے، الرحمن الرحیم یہ دوسرا کلمہ ہے، تو پہلے کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا رہا ہوں میں، تو اس سے وصل کہتے ہیں. سانس توڑے بغیر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ وصل ہے، یعنی میں نے کلمے پہ سانس نہیں توڑا بلکہ عالمین کو رحمان سے ملا کر پڑھا، یہ وصل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ وصل ہے. سانس اور آواز دونوں توڑنا یہ وقف ہے، سانس توڑے بغیر ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانا یہ وصل ہے. اب آئیے وقف کی علامتیں کیا کیا ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے لکھتا چلوں. تجویدی یسرنا القرآن میں یہ یسرنا القرآن میں وقف کی جو علامتیں اور وقف کے جو قاعدے بتلائے ہیں اتنے تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ کو کسی اور کتاب میں وقف کی اتنی طویل مثالیں آپ کو نہیں دی گئی. بہت اچھی طریقے سے وقف کا طریقہ بتلایا گیا ہے. تو علامات وقف کیا ہے میں آپ حضرات کے سامنے لکھتا چلوں. علامات وقف یعنی وہ علامات جہاں پر رکنا چاہیے. علامات وقف، علامات وقف کیا کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں گول نشان، اسے کہتے ہیں میم، اسے کہتے ہیں تو، اسے کہتے ہیں جیم، یہ علامات وقف ہے. اسے کہتے ہیں زا، صاد، اور ایک ہے قف. یہ 1 2 3 4 5 6 علامتوں کا یہاں پر تجویدی یسرنا القرآن میں ذکر کیا گیا ہے. اب آئیے ان 6 یہ علامات وقف ہے، یہ علامات وقف ہے. یہ گول دائرہ، یہ میم، یہ طا، یہ جیم، یہ زا، یہ صاد اور یہ قف، یہ 5 علامتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے جن کو علامات وقف یعنی ان علامتوں پر رکنا چاہیے. تو یہ گول دائرہ ہے جسے آیت کہتے ہیں. یہاں پر آیا ہے آیت الحمدللہ رب العالمین کے بعد یہاں پر آیت لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم. یہاں بھی ایسا آیت آتی ہے، گول نشان آتا ہے، یہ آیت ہوتی ہے. تو یہ گول دائرہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت آیت. یہاں پر رکنا چاہیے، یہاں پر رکنا چاہیے. یہاں پر یہ کیا ہے؟ علامت آیت، علامت آیت. یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ رکنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. میم علامت وقف لازم، میم علامت وقف لازم، یہاں پر رکنا ضروری ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. تو علامت وقف مطلق، تو علامت وقف مطلق، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. جیم علامت وقف جائز، وقف جائز، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے. زا صاد ان علامتوں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یہاں پر جو ہے نا ان علامتوں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. قف جو علامت ہے یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. میں آپ کو جلدی سے سمجھاتا چلوں. گول نشان علامت آیت، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. میم علامت وقف لازم، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. طا علامت وقف مطلق، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. جیم علامت وقف جائز، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے. زا صاد ان علامتوں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. قف یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے، اسے آیت کہتے ہیں، تو یہاں پر رکنا چاہیے، یہ رکنا بہتر ہے. میم
یہ کبھی میم علامت جو ہے آیت کے اوپر بھی آتی ہے یا آیت کے درمیان میں آتی ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ میم کا معنی کیا ہے کہ معنی اور مفہوم ختم ہو گیا، یہ علامت میم وہاں پر آتی ہے جہاں پر معنی ختم ہو گئے، وہاں پر یہ میم علامت آتی ہے کہ بات یہاں پر ختم ہو گئی، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے یا پھر دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے وہاں پر دوسری بات ہے، تو معنی جب ختم ہوتے ہیں تو میم آتا ہے۔ تو علامت وقف مطلق، تو کبھی آیت کے درمیان آتا ہے کبھی آیت کے اوپر بھی آتا ہے، تو یہاں پر رکنا بہتر ہے۔ جیم علامت وقف جائے، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے۔ یہ بھی علامت، جیم کی علامت کبھی آیت پہ آتی ہے کبھی آیت کے درمیان میں آتی ہے، ان پر رکنا بھی بہتر ہے۔ یہ دونوں میں سے جیم اور تا پہ، یہ دونوں علامتوں سے تا پر رکنا زیادہ بہتر ہے۔ زا ایک حرف الگ علامت ہے، صاد الگ علامت ہے۔ ان علامتوں پر یہ آیت کے درمیان میں آئے یا آیت کے درمیان میں آئے تو ان علامتوں پر زا صاد پر نہیں رکنا چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ قف کہتے ہیں اسے، قف یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، قف کے معنی ہی ٹھہرنا، اسے وقف ٹھہرنا، قف ٹھہرنا چاہیے۔ تو بھائیے ان کے علاوہ یہاں پر یہ علامت 5 علامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی علامات ہیں جن کو قرآن شریف کے آخری صفحے پر رموز اوقاف لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جیم پورے اور سارے علامتیں، لیکن یہاں پر تجوید خصوصاً قرآن میں ان 5 علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 5 علامتوں کا ذکر کہہ کر بتلا رہے ہیں کہ ان علامتوں کے علاوہ اور بھی اگر نشانیاں آئیں، علامت آئیں قرآن شریف میں تو وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو اسے آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب آئیے وقف کے چند طریقے کیا ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ قاعدہ کیا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر وقف کے چند طریقے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہوتوں کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، دو پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹا پیش ہو تو ان کو جزم دے کر پڑھیں گے۔ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اگر حرف مدہ یا مد حکمی ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، اس پر 6 حرکات کے برابر مد کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ حرف مد کے بعد اگر حرکت والے حرف کو جزم دے تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، دو زبر، میں آپ کو مثال کے طور پر لکھتا چلوں، یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ رسولو، رسولی، یہ آیت ہے نشانی۔ ما اعبدو، ما اعبدو، یہ پیش کی مثال۔ والدتی کا، والدتی کا، یہ بھی گول نشان، یہ میم علامت وقف لازم۔ غلفن، یہ تو علامت وقف مطلق۔ اسی طرح غیرہ، غیرہ، یہ گول نشان۔ اسی طرح لہبن، لہبن، گول نشان۔ زیر، پیش، زبر، دو پیش، کھڑی زیر، دو زیر اور الٹا پیش۔ عذابہ، عذابہ، یہ الٹا پیش ہے آپ کو۔ یہاں پر بھی ہے تو علامت وقف مطلب۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، لہبن، گول نشان، غیرہ، تو یہ 5 علامتیں ہیں، زیر، پیش، زبر، دو پیش، کھڑی زیر، دو زیر اور کھڑی زیر ڈبل آ گیا آپ کو۔ یہ 5 علامتیں ہیں، دیکھیے کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش، پیش کے بعد ہے دو پیش، دو زیر اور کھڑی زیر آئے تو دیکھیے عزیز طلبہ،
कलिमे के आखिरी हरफ पर जेर, पेश, जबर, दो पेश, दो जेर, उल्टा पेश, और इसी तरीके से आपको ये अलामत आए तो यहां पर जज़म देकर वक्फ करेंगे। जज़म देकर क्या करेंगे? वक्फ करेंगे। ये 6 अलामत है। अगर ये गोल निशान है, अलामत है, अब यहां पर हम कैसा रुकेंगे इसको? रुसुल, रुसुल जज़म देकर रुकेंगे। रुसुली अलामत आयत, यहां पर रुकना चाहिए। तो हम कलीमे क्या पढ़ें? कलीमे के आखिरी हरफ पर जबर आ गया तो जज़म देकर रुकेंगे। रुसुल, मा अअबुदु, तो इसको कैसे रुकेंगे? मा अअबुद, जज़म दे देंगे आखिरी में और कलकला करेंगे। मा अअबुद, पेश आ गया, पेश पर अगर रुकना है, मा अअबुद। वालिदती का मीम अलामत वक्फ लाजिम है, यहां पर बतलाया गया कि रुकना जरूरी है, तो कैसा रुकेंगे? वालिदतिक, 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 तो या काफ को जज़म दे देंगे। गुल्फुन, दो पेश में भी अगर आप रुकें तो गुल्फ पढ़ेंगे इसे, जज़म जज़म, गुल्फ बोल के आप वक्फ करेंगे। तो अलामत वक्फ मुतलक, यहां पर रुकना बेहतर है, तो फा को जज़म दे देंगे। लहबिन पे आप रुकेंगे तो आखिर में क्या करेंगे? तो जज़म दे देंगे। लहब, कलकला करते हुए रुकेंगे, गोल निशान। अज़ाबहू, अज़ाबहू उल्टा पेश है, इसके ऊपर अगर आप वफ़ करेंगे, वफ़ का क़ायदा हमें सीखना है, बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर आप वफ़ करेंगे तो कैसा रुकेंगे? इसको जज़म दे देंगे। अज़ाबह, तो ये 6 अलामतें हैं। देखिए, कलिमे के आखिरी हरफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़ेर, दो पेश, दो ज़ेर और खड़ी ज़ेर आए तो दो ज़ेर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, उल्टा खड़ी ज़ेर भी है मिसाल और के। गैरिही, ये अलामत निशान है, यहां पर कैसे रुकेंगे हम? गैरिह, गैरिह। तो ये 7 अलामतें देखिए, कलिमे के आखिरी हरफ पर जबर, जेर, पेश, दो पेश, दो जेर, खड़ी जेर और उल्टा पेश, जुमला 7 अलामतें हैं। जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ी जेर आए तो इन अलामतों पर रुकना है, तो आप जज़म देकर वक्फ करेंगे। ये पूरी वही अलामतें बतला रहे हैं, वही अलामतें बतला रहे हैं। और आखिर में क़ायदा है, कलिमे के आखिरी हरफ पर अगर तजदीद हो, तजदीद वाला हरफ हो, तो जोर देकर वक्फ करेंगे। इसे आप ज़हन में बिठा लीजिए। ये वक्फ के चंद क़ायदे बतला रहे हैं आपको। अगर कलिमे के आखिर में तजदीद आ गया तो तजदीद वाले हरफ को जोर देकर पढ़ेंगे। जैसे वतब्बा है, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब्बा, वतब्बा है, ये गोल, ये अलामत आयत है। तो यहाँ पर हमें रुकना है, तो कैसा रुकेंगे? हम ऊपर पढ़ लिए थे कि जबर आ गया तो उसको क्या करना है? जज़म दे देना है। वतब्बा है ना, तो वतब्बा को ऐसा जज़म दे देना है, जज़म देके सख्ती के साथ रुकना है। वतब्बा पे रुकेंगे तो वतब नहीं बोलेंगे, तजदीद है ना, वतब सख्ती के साथ रुकेंगे। ये एक अलामत बतलाई गई है। और वफ़ के कलिमे के और एक वफ़ के चंद तरीक़े मैंने आपको बताया था कि वफ़ के चंद तरीक़े, एक तरीक़ा मैंने आप हज़रात के सामने रखा, ये दूसरा तरीक़ा है। कलिमे के आखिरी हर्फ पर नून या मीम में मुशद्दद हो तो गुन्ना करते हुए वफ़ करेंगे। कलिमे के आखिरी हर्फ पर नून मुशद्दद आ गया, मीम में मुशद्दद आ गया तो गुन्ना करते हुए वफ़ करेंगे। जैसे जानुन है, ये जानुन है, ये जानुन में आप देखें, यहां पर जानुन में यहां पर क्या आया है? नून के ऊपर तजदीद आई है। क़ायदा क्या है? कलमे के आखिरी हरफ पर नून या मीम में शुद्ध गुन्ना करते हुए वक्फ करेंगे। तो कैसा रुकना है हमें? कैसा रुकना है? जान, ऐसा रुकना है। नून की आवाज नाक में घुमाते हुए रुकना है, जान। ठीक है। अब मीम की मिसाल, फिल यम्मी, कलिमे के आखिरी हरफ पर फिल यम्मी,
फिल यम्मी, कलमे के आखिरी हरफ पर मीम मुशद्दद आया है, ठीक है। तो अगर हम मीम मुशद्दद, ये जीम अलामत है, ये भी जीम अलामत है, ठीक है। यहां पर हमें रुकना है तो कैसा रुकेंगे, जोर देकर रुकेंगे, इस तरह पढ़ेंगे इसको, फिल यम्मी, फिल यम, इस तरह रुकेंगे, फिल यम। ये दूसरा कायदा। अब आइए तीसरा कायदा। दूसरा कायदा वफ का दूसरा तरीका यह है कि कलिमे के आखिरी हरफ पर अगर नून या मीम मुशद्दद हो तो गुन्ना करते हुए वफ करेंगे। जैसे ज़ीनतहुन्ना, रुकेंगे तो ज़ीनतहुन, गुन्ना करते हुए रुकेंगे। इसी तरह फिल यम्मी, मीम मुशद्दद है तो गुन्ना करते हुए फिल यम, नाक में घुमाते हुए रखेंगे। फिर कलिमे के आखिरी हरफ पर, कलिमे वफ के चंद तरीके में से तीसरा तरीका, कलिमे के आखिरी हरफ पर अगर दो जबर हो तो वक्फ करते वक्त अली मद्दा की तरह रुकेंगे। अब आप देखें कलिमे के आखिरी हरफ पर ये दो जबर आ गया, रकीबन, क्या है रकीबन, रकीबन, ये कलिमे के आखिरी हरफ में दो जबर आ गया। तो हम दो जबर पे रुकें तो एक जबर के साथ रुकेंगे, रकीबा, रकीबा। इससे पहले आपको तनवीन के कायदे में बतलाए गए थे कि दो जबर वाले हर्फ के बाद अक्सर अलिफ लिखा जाता है मगर अलिफ पढ़ा नहीं जाता, ये लिखते हैं अलिफ। यहां पर एक जबर को मिटा देंगे तो रकीबा, रकीबा। कलिमे के आखिरी हर्फ अगर दो जबर हो तो वक्फ की सूरत में रकीबन पर रुके तो रकीबा। इसी तरीके से निदाअन पे रुके तो निदाअन, निदाअन पे रुके तो इस तरह रुकेंगे, निदाआ, निदाआ, इस तरह रुकेंगे, ठीक है। निदाआ, यहां पे भी जीम अलामत रुकने की है। ये हो गया कलिमे के आखिरी हरफ पर अगर दो जबर आए तो रुकने की सूरत में, वक्फ की सूरत में एक जबर के साथ रकीबन पे रुकेंगे तो रकीबा। निदाअन मत करते हुए तो रुकेंगे तो इस पे क्या करेंगे, निदाआ। तो यह वक्फ के रुकने का तीसरा तरीका होगा। अब आइए वक्फ के रुकने का चौथा तरीका आप हजरात के सामने देखो। पहले कायदा सुन लीजिए, कलिमे के आखिरी हरफ पर जज़म या अलीफ या खड़ा जबर हो तो उस हरकत को बदले बगैर वक्फ करेंगे। कलिमे के आखिरी हरफ पर जज़म या अलीफ या खड़ा जबर, तीन अलामतें, जज़म, अलीफ, खड़ा जबर हो तो उस कलिमे को, हरकत को बदले बगैर वक्फ करेंगे। जैसे देखिए आप, कुव्विरत, ये गोल निशान है, अलामत आयत है, कुव्विरत। तो यहां पर ये कलिमे में जज़म आया है तो कायदा क्या है, कलिमे के आखिरी हरफ पर जज़म आया है तो यहां पर हमें रुकना है तो ऐसे ही रुकेंगे, कुव्विरत, जैसा है वैसे ही पढ़ेंगे, बस कुव्विरत से मसीह पढ़ेंगे, कुव्विरत। अब दूसरी बात ये बतलाई गई, कलिमे के आखिरी हरफ पर जज़म हो, सेम रुकना है। कलिमे के आखिरी हरफ पर अलीफ हो, जैसे ज़करिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है, ज़करिया। देखिए आप, ज़करिया में हमें रुकना है, कलिमे के आखिरी हरफ पर क्या आया है, अलीफ आया है, तो यहां भी आयत है तो हम कैसे रुकेंगे, ज़करिया, सेम पढ़ेंगे, ज़करिया, ज़करिया, सेम रुकेंगे। यहां पर क्या बतला, कलिमे के आखिरी हरफ पर जज़म आए तो सेम रुकना है, कुव्विरत, कुव्विरत। कलिमे के आखिरी हरफ पर अलीफ आया, ज़करिया, तो रुकेंगे अलीफ के साथ, ठीक है। अगर कलिमे के आखिरी हरफ में खड़ा जबर आए तो फिर खड़ा जबर के साथ रुकेंगे, जैसे मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, ये कलिमे के आखिरी हरफ में क्या आ गया, आयत है, क्या है यहाँ पे, खड़ा जबर आ गया, तो इसे हम इसी तरह से लिखेंगे, मूसा, इसी तरीके से पढ़ेंगे, मूसा, मूसा। इसी तरीके से ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम, ईसा, तो ये भी ऐसे रुकेंगे, ईसा, सेम। कलिमे के आखिरी हरफ पर अगर जज़म हो, कलिमे के आखिरी हरफ पर अलीफ हो, कलिमे के आखिरी हरफ पर खड़ा जबर हो, ये तीन अलामतें हैं, जज़म, अलीफ, खड़ा जबर। इन तीनों अलामतों पर अगर रुकना है तो जज़म देकर ही रुकेंगे, कुव्विरत, कुव्विरत। खड़ा जबर अलीफ आ गया तो अलीफ के साथ ही रुकेंगे, ज़करिया, ज़करिया।
کھڑا زبر آ گیا تو موسا سے وسیع رکیں گے. اب آئیے آخری قاعدہ وقف کا جو آخری قاعدہ ہے، یہ آخری قاعدہ میں آپ حضرات کے سامنے لکھتا چلوں. تو عزیز طلبہ اور طالبات، وقف کے چند طریقے بتلائے گئے تھے، اس میں سے یہ آخری طریقہ آخری قاعدہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وقفی صورت میں اس تا کو ہا سے بدل کر ہا کو جزم دے کر پڑھتے ہیں، چاہے تا پر کون سی بھی حرکت ہو. گول تا کا قاعدہ بتلا رہے ہیں. کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو تو وقف کی صورت میں اس تا کو ہا سے بدل کر ہا کو جزم دیتے ہیں، چاہے تا پر کون سی بھی حرکت ہو. گولتا کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں گولتا. اسے کہتے ہیں گولتا. یہ گولتا اگر کلمے کے آخر میں آئے، یہ گولتا کلمے کے آخر میں آئے تو کلمے کے آخر میں آئے تو تا کو ہا بنا دیں گے. یہ تا ہے، یہ تا کو یوں ہا بنا دیں گے ہم، ٹھیک ہے، دو نقطے نکال کے ہا بنا دیں گے. ہا بنا کر تا کو ہا سے بدل کر ہا کو جزم دے دیں گے. یہ جزم دے دیں گے چاہے تا پر کون سی بھی حرکت ہو. یعنی یہ تا پر دو زبر آ گیا یا دو زیر آ گیا یا دو پیش آ گیا یا کھڑا زبر آ گیا یا کھڑی زیر آ گیا یا الٹا پیش آ گیا، کچھ بھی آ گیا تو اب ہم تا کو کیا کر دیں گے؟ یہ ہا کو جزم دے دیں گے. اسی مثالیں ہیں. جن پہلے زبر زیر کی مثال جنتی. دیکھیے آپ جنتی میں زیر آیا ہے، یہ علامت آیت ہے، تو ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ جنہ. جنہ جزم دے دیے. اب آئیے پیش کی مثال الحطمۃ. الحطمۃ پیش آ گیا تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ الحطمہ. الحطمہ. الحطمہ پڑھیں گے. یہاں پر طا ہے، الحطمہ جزم دے دیں گے. پیش کی مثال. اب آئیے زبر کی مثال الزکاۃ. الزکاۃ. الزکاۃ میں دیکھیے زبر آ گیا تو اس کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ الزکاہ. کیسا پڑھیں گے؟ الزکاہ. اس طرح پڑھیں گے، ہاں کو جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے. اب آئیے ثمانیۃ. دو پیش کی مثال ثمانیۃ. ثمانیۃ. اب دیکھیں یہ دو پیش ہے، اس کو کیسا لیں گے؟ جزم دے دیں گے ہم. آئے تھے جزم دے دیں گے. ثمانیہ. ثمانیہ جزم دے دیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کون سی بھی حرکت آئے آپ کو، چاہے تا کے اوپر زیر آئے، دو پیش آئے، زبر آئے، دو پیش آئے، اسی طریقے سے دو زیر بھی آ جائے. بقوت. بقوت. اس کو کیا کریں گے ہم؟ بقوہ. بقوہ جزم دے دیں گے. بقوہ. بقوت زیر آ گیا، دیکھیے بقوہ. بقوہ جزم دے دیا. تو کون سی بھی حرکت آئے گول تا پر، کلمے کے آخری حرف پر گول تا آ گیا، ان کے اوپر کون سی بھی حرکت آئے، زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، کھڑی زیر، کون سی بھی حرکت آئے تو گولتا کو ہا بنا دیں گے، ہا کو جزم. دیکھیے جنتی جنہ جزم دے دیے. الحطمۃ الحطمہ جزم دے دیے. الزکاۃ الزکاہ جزم دے دیے. ثمانیۃ ثمانیہ جزم دے دیے. بقوۃ بقوہ جزم دے دیے. تو وقف کے چند طریقے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. یہ قاعدہ طویل ہے، بہت بہترین قاعدہ ہے، اس کی جاننا بہت ضروری ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا. یہ کتاب کو یسر القرآن کو سامنے رکھ کر اس قاعدے کو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ نور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین.